السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نایاب وظیفہ ہے جو رجب کے مہینے میں 22 رجب المرجب کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ایک ایسا وظیفہ اپنے بھائیوں تک پہنچا دیا جائے جو رجب المرجب کی 22 تاریخ کو اس کو کریں اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے میرے بھائیوں، عزیزوں، پیاروں، اگر تم نے اس وظیفے کو تم کر لے گئے تو واقعی تمہاری زندگی ایک دم سے تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ اتنا بیسٹ، اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ یہ صرف رجب المرجب کی 22 تاریخ کو کیا جاتا ہے، یعنی جس دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فاتحہ ہوتی ہے اس دن کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس دن بعد نماز ظہر اس وظیفے کو کرتا ہے تو واقعی اس کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آتی ہیں جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان مالی اعتبار سے پریشان ہے، جو بیماری سے پیڑت ہیں، جو انسان ذہنی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو گھر پریوار کو لے کے پریشان ہیں، گھر میں ایک دم سے چڑچڑا پن ہے، جو انسان پورے گھر پریوار سے دکھی ہے، سارا پریوار کا سسٹم بگڑ چکا ہے، ان لوگوں کے لیے وظیفہ اتنا نایاب۔ کچھ لوگ ایسے میرے بھائی ہیں جن کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یہ وظیفہ ایسے بزرگ کا لکھا ہوا میں بھی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی جس کی نیت کرو گے وہ فوراً کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی اولاد گھر میں جواری ہے، اگر شرابی ہے، اگر بدتمیز ہے، اگر ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے، اگر بگڑی ہوئی ہے، راہ راست پر نہیں ہے، ماں باپ چاہتے میرا بچہ نمازی بن جائے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے بڑی لاقیمت ہے۔ اس کو کریں گے اور تصور جس بات کا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوگا۔ جس بات کا تصور، جس جائز بات کا تصور کر کے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہفتہ تو کیا ایک دن بھی مکمل نہیں لگے گا، انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، اس کو ضرور سنیے گا اور اس ویڈیو کو آگے مت بڑھائیے گا بلکہ اس کو مکمل سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ سنیں گے، سننے کے بعد جب 22 رجب المرجب کو جو آنے والی تاریخ ہے اس کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی آپ نیت کریں گے، جائز جو بھی ارادہ کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی وہ مراد پوری ہوتی نظر آئے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے میں سنے گا، اس کو اولاد سے نواز دے گا۔ ساری چیزوں کا کارساز تو میرا رب ہی ہے۔ دیکھیے گا وظیفہ کیا ہے، اس کو اور سنیے گا۔ ایک بات اور آپ میری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے بھائیوں کے پاس ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ وظیفہ کیسا لگا اور آپ کہاں سے سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا، آپ صرف سنتے رہیے گا، اس ویڈیو کو آگے مت بڑھائیے گا، کیونکہ جو لوگ آگے بڑھا دیتے وہ لوگ وظیفے کو پورا نہیں سن پاتے، اس کے بعد انہیں پریشانی ہوتی، پھر وہ الٹا سیدھا کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بعد میں کہتا ہے کہ یہ فیک بات تھی، غلط بتا دی۔ ایسا نہیں ہے، آپ پوری بات کو سنیے گا، وستار سے سنیے گا، سننے کے بعد اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ جس مراد کے لیے کہیں گے وہ مراد پوری ہوگی۔ اگر آپ کا دشمن کیوں نہ، کتنا بڑا کیوں نہ، اگر اس کو برباد کرنے کو یا اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس پر فتح حاصل کرنے کے لیے یہ تصور کر کے اس وظیفے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دشمن پر فتح پائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ 22 رجب المرجب، 22 رجب المرجب شریف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن نیاز ہوتی ہے ان کے نام کا یہ وظیفہ ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، ظہر کی نماز آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد باوضو آپ ایک جگہ پر تنہائی میں بیٹھ جائیں اور ہاتھ میں تسبیح لے لیں اور کسی سے بات نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اول آخر میں 3 مرتبہ شروع میں درود پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک آیت کریمہ پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ صرف اتنی آیت کریمہ اتنی پاورفل ہے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ اتنی پاورفل آیت کریمہ ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 313 مرتبہ۔ سلام علی قول نوح، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین،
इसको 313 मरतबा पढ़ना, उसके बाद 3 मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद बस दुआ करना अल्लाह की बारगाह में। ये आयत करीमा 313 मरतबा एक अलग एक गोशे में, कोने में, तन्हाई में बैठकर तस्बीहात में लेकर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर अपने हाथों को बुलंद करेंगे दुआ के लिए। जिस मकसद के तहत आप दुआ करेंगे, चाहे आपका मुकदमा चल रहा हो, चाहे आपकी तारीखें चल रही हो, चाहे कोई परेशानी में मुब्तला हो, चाहे बीमारी में पीड़ित हो, चाहे कैसा टेस्ट चल रहा हो, चाहे कोई भी बीमारी परेशानी या दुश्मन का खतरा या घर में बेबरकती है या लड़का बच्ची कोई बात नहीं सुन रही, घर की जो तमाम लोग ऐसे हैं जो चिड़चिड़ापन है, आपस में बनती नहीं है, घर एक तहस नहस हो चुका है, जिसको जो परेशानी जायज तरीके से अगर आप उसका जहन में तस्वुर करेंगे, इस वजीफे को पढ़ते जाएं, जहन में अपनी परेशानी को भी रखें और दुआ करें उसी बात के लिए, उसी परेशानी के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। ये हकीकत है। एक मर्तबा आप इसको करके देखिएगा और ना इसका अगर रिजल्ट मिले तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।